जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं सच्चाई के हवाले से मिसाली माशरे की जो है वो तश्कील में, मिसाली माशरे के क़याम में सच्चाई का कितना रोल है, क्या किरदार है और इस किरदार की अहमियत को हम किस तरह से उजागर कर सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं, इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। आज के दिन की बात करेंगे। आज 7 जुलाई है, हवलदार लालिक जान शहीद का यौम शहादत है और पूरी कौम जो है वो हवलदार लालिक जान शहीद को उनकी तमाम तर खिदमात पर खराज तहसीन पेश कर रही है, सलाम पेश कर रही है। उनकी खिदमात पर उन्हें निशान हैदर से भी नवाजा गया। आपको बताएं कि इसी हवाले से हमारी टीम ने खुसूसी रिपोर्ट भी तैयार की है। आइए वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उन्नीस सौ 65 की जंग हो या कारगिल का महाल, कौम के बहादुर सपूतों ने हमेशा ही अपनी जानों का नजराना देकर पाक धरती को शादो आबाद रखा है। ऐसी ही एक मिसाल हवलदार लालिक जान शहीद की है, जिन्होंने कारगिल की जंग में दुश्मन के खिलाफ ऐसी बहादुरी और शुजात का मुजाहरा किया कि आप आने वाली नस्लों के लिए मिसाल हैं। हवलदार लालिक जान 1 अप्रैल 1967 को गिलगित बल्तिस्तान में पैदा हुए। मैट्रिक की तालीम मुकम्मल करने के बाद आपने 1984 में पाक फौज में बतौर सिपाही शमूलियत इख्तियार की। आपका ताल्लुक पाक फौज की नार्थन लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से था। कारगिल जंग में जब दुश्मन अपने मज़मूम मकासद के हसूल के लिए हमलावर हुआ तो धरती का ये फर्जंद पाक सरजमीन की हिफाजत पर मामूर हुआ और कैप्टन कर्नल शेर खान जैसे शुजा अफसर के साथ जंग में शरीक रहा। बाद अज़ां आला हुकाम की तरफ से हुक्म पाते ही दर्जन भर साथियों के साथ एक अहम तरीन चौकी की हिफाजत पर बहैसियत पोस्ट कमांडर जिम्मेदारी संभाल ली। हवलदार लालिक जान और उनके साथी 2 से 6 जुलाई तक दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बने रहे। मनफी 30 दर्जा हरारत और यख बस्ता हवाओं के बावजूद कमाल जुर्रत का मुजाहरा करते हुए आप साथियों समेत दुश्मन के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देते रहे। हमलों में तेजी आई तो हवलदार लालिक शदीद जख्मी हो गए, लेकिन मोर्चा छोड़ने पर तैयार न हुए। ताहम 7 जुलाई 1999 को दिफाए वतन के अजीम फरीजा की अंजाम दही में पाक फौज का ये बहादुर सपूत बिल आखिर जख्मों की ताब न लाते हुए जामे शहादत नोश कर गया। हवलदार लालिक जान की बहादुरी और शुजात के एतराफ पर हुकूमत पाकिस्तान ने आपको आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा। ताहाल वो निशान हैदर पाने वाले सबसे आखिरी फौजी हैं। कारगिल महाज पर बहादुरी और शुजात की नाकाबिले यकीन दास्तान रकम करने वाले कौम के बहादुर सपूत हवलदार लालिक जान शहीद का 21वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। जी हवलदार लालिक जान शहीद के यौम शहादत कर उनको ट्रिब्यूट पेश किया गया सच टीवी की जानिब से और इस हवाले से आपने रिपोर्ट देखी। और अब हम बढ़ेंगे अपने टॉपिक की जानिब। सच्चाई के हवाले से बात करेंगे, सच बोलना क्यों ज़रूरी है। और जब हम बात करते हैं इस माशरे की तरक्की की, एक मिसाली माशरे की तश्कील की, तो उसमें रहने वाले तमाम अफराद के लिए कितना ज़रूरी है कि वो सच्चाई का साथ दें, सच का सामना करना सीखें और सच बोलने की आदत को अपनाएं। इस हवाले से आप हमारे से कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के जरिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से दूर हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे से शेयर कर सकते हैं लाइव कॉल्स के जरिए। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ब्रेक पर जाने से कबल जो बात हुई थी उसी को जो है वो आगे बढ़ाएंगे और तलाल साहब से बात करेंगे। तलाल साहब, थोड़ा सा साइकोलॉजिकली जो है मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक इंसान जब सच बोलता है तो उसके जहन में कौन से पैटर्न्स डेवलप हो रहे होते हैं, उसकी जहनी कैफियत क्या होती है? देखिए, 19वीं सदी के शुरू में कोरिया के अंदर जो अदालतें थीं उन्होंने एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया कि अगर कोई इंसान, वो क्या करते थे कि जब कोई इंसान बयान देता था अदालत में आके, तो उसकी गवाही सच है या झूठ के ऊपर मबनी है, वो ये करते थे कि उसके मुंह में कागज़ का टुकड़ा ठोंस देते थे, यानी बयान के बाद। अगर तो वो खुश्क बाहर निकला तो इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है। अच्छा। और अगर वो गीला बाहर निकला तो इसका मतलब है कि वो सच बोल रहा है। वो अब चीज़ माशरे में चली तो नहीं, क्योंकि वो कोई इतनी रिलायबल मेथड नहीं है। जज के सामने अक्सर लोगों वैसे ही मुँह खुश्क हो जाता है। सो देखें, जो कभी भी कोई इंसान जब सच बोल रहा होता है तो उसके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं। सही। ठीक है। और अगर एक बंदा झूठ बोल रहा होगा तो उसके अनहैप्पी वाले हार्मोन्स जो हैं वो
हावी होना शुरू हो जाएंगे या वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। अंदर से तो वो गिल्ट महसूस कर रहा है, अंदर से डरा वो हुआ है, गिल्ट महसूस बिल्कुल। कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जो सच बोलना है ये इंसान जो है उसकी सेल्फ वर्थ को बहुत ऊपर ले जाता है, ठीक, और जिस इंसान की इज्जत नफ्स बहुत अच्छी होती है ये उसके चेहरे के ऊपर साफ दिखती है, ठीक, उसके बैठने के तरीके के अंदर, उसकी बातचीत के अंदर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को अपने एक्सप्रेस करने के अंदर ये चीज़ बहुत साफ साफ नज़र आती है कि ये इंसान जो है वो सच बोलने वाला है। सही। ठीक है, और फिर नेचुरली उसके ऊपर जो ट्रस्ट है वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता है, उसके बिल्कुल। ऊपर एतमाद किया जा सकता है, लोग उसकी बातों पे यकीन करने लगते हैं। देखें, जब आप सच बोलते हैं तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ग्रो करते हैं। कोई भी इंसान या कोई भी इदारा वो सस्टेन नहीं कर सकता इतनी लंबे अरसे तक अगर वो झूठ की बुनियाद के ऊपर काम करता है, क्योंकि जो चीज़ें जिन चीज़ जैसे मैंने शुरू में बताया था कि अगर किसी रिश्ते की बुनियाद आप झूठ के ऊपर रखते हैं तो वो जो रिश्ते हैं वो लंबे अरसे तक जो है वो नहीं चल सकते। इसी तरीके से अगर आप कोई भी काम काज करते हैं और अगर आप उसकी बुनियाद झूठ के ऊपर रखते हैं तो फिर आप लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ जो है वो नहीं कर सकते और आपकी जो अपनी साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे अगर आप कंपल्सिव लाइंग को देखें, यानी झूठ बोलना जो है वो एक बीमारी की शक्ल भी इख्तियार कर जाती है, यानी झूठ बोलना जो है वो एक ऐसी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाती है कि जिसके अंदर लोगों को एट टाइम्स कोई मर्ज नहीं होता और वो उस मर्ज के होने के बारे में लोगों के सामने झूठ बोलते रहते हैं। जैसे किसी को डायबिटीज़ नहीं होती तो वो कहता है कि मुझे डायबिटीज़ है, या और इंसान का जो दिमाग है वो अल्लाह ताला ने यूं डिज़ाइन कर रखा है कि आप जिस चीज़ के अंदर यकीन करने लगते हैं आपके साथ वैसे वैसे होना शुरू हो जाता है ज़िंदगी के अंदर। वो आपका, क्योंकि आप उस चीज़ के अंदर इतना बिलीव करने लगते हैं कि जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो हमें कहा गया है कि अच्छा गुमान करना चाहिए। अगर हम अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा गुमान करते हैं, अच्छा सोचते हैं तो डेफिनेटली उसका असर हमारे पे होता है। तलाल साहब, जिस तरह से अभी हम सच्चाई के हवाले से बात करें, थोड़ा सा अगर सच्चाई को ही मज़ीद डिस्कस किया जाए तो क्यों एक इंसान जो है वो सच का सामना नहीं करता, वो दूसरों से छुपाता है अपनी खामियां, अपनी कमियां, और उनको जो है वो नहीं चाहता कि ये किसी के सामने आया हो, ये किसी को पता चले? इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, एक तो जिसे हम कहते हैं कि जैसे आदतें होती हैं, आदतें वो चीज़ें होती हैं जो हम रोज़मर्रा करते हैं और हमारी ज़िंदगी के अंदर अच्छे नतीजे आते हैं, तो उसको हम आदत कहते हैं। और ऐसी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा करते रहते हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी में उसके अच्छे नतीजे नहीं आते, उसको इल्लत कहते हैं। सो आदत और इल्लत, ये दो चीज़ें जो हैं वो साइमल्टेनियसली जो है वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर चलती हैं। अच्छा, सच बोलना जैसे कि एक आदत है और सच ना बोलना एक इल्लत है, ठीक है। और सच ना बोलने के पीछे जो एक बुनियादी वजह ये होती है कि हम सिचुएशंस को, लोगों को और वाक़यात को जो है वो फेस नहीं करना चाहते, ठीक है। हम फेस नहीं करना चाहते, हम अवॉइड करना चाहते हैं, हम ब्रश ऑन द कारपेट करना चाहते हैं। हमें लगता है कि इस चीज़ के बारे में जो बात करना है वो ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, ठीक है। इसी दूसरी एक वजह उसकी होती है कि हमारा जो फोकस होता है ज़िंदगी के अंदर, एक इल्लत ये है कि हमारा फोकस होता है क्विक नताइज लेने पे। हम ये नहीं सोचते कि लॉन्ग टर्म के अंदर जाके चीज़ों की जो है वो क्या नताइज आएंगे। बिल्कुल। और इंसान यूं डिज़ाइंड है कि अगर वो कोई भी काम जो कि आज क्विक फ़ायदा उठाने के लिए करेगा तो उसके लंबे अरसे के अंदर कभी भी अच्छे नताइज नहीं होंगे। और ऐसे काम जिनकी आप आज थोड़ी तकलीफ उसके लिए उठा लेंगे तो आगे जाके आपकी ज़िंदगी के अंदर उसके बहुत अच्छे नताइज होंगे। जैसे कि आप देख लें कि अगर आज आप नमाज़ पढ़ते हैं तो रोज़ उठ के सुबह या दिन में 5 वक्त नमाज़ पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है ना, लेकिन इसके कोई लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं बहुत अच्छे जिसके लिए हम करते हैं। वर्जिश करना, परहेज़ करना, अपनी सेहत का ख्याल रखना,
تو یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم شارٹ ٹرم کے اندر کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، آپ اپنی خوراک کا خیال نہیں کریں گے تو لانگ ٹرم کے اندر جا کے آپ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ڈیفینیٹلی ہوں گے. اچھا طلال صاحب، یہاں میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ہم جو ہے وہ سچائی کے حوالے سے کیونکہ بات کریں تو آپ سے یہ جانیں کہ ایک انسان جو سچ بولتا ہے، سچائی کا سامنا کرنا جانتا ہے اور ہمیشہ سچ پر مبنی ہی بات کرتا ہے، سچ کا سامنا کرتا ہے، چاہے جتنا مرضی اسے نقصان فیس کرنا پڑے لیکن وہ سچ کا ساتھ دیتا ہے، اس کی پرسنالٹی کے اندر کون سے ایسے انسٹنکٹ ہیں، کون سا ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ اتنا سٹرونگ ہے جو کہ اس کو یہ جو ہے سامنا کرنے کے اوپر ہمت دیتا ہے، اس کے اندر جرأت پیدا کرتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی فیس کرنے سے گھبراتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کانٹینٹ میں بلیو کرتا ہے دیٹ پیپل آسک اینڈ یو ہیو ٹو آنسر، کہ لوگ آپ سے سوال کریں گے اور آپ اس کا جو ہے وہ جواب ان کو دیں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ جیسے میں بھی اپنے کام کاج کے اندر ایٹ ٹائمز لوگوں سے اجازت لیتا ہوں کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو پوری سچ بات بتاتا ہوں کہ واٹ از دا فیکٹ. یعنی یہاں تک کہ اگر آپ زیادہ تر ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو وہ آپ کو ڈائبٹیز کے علاج کے حوالے سے جہاں پر ایک مکمل لائف سٹائل چینج کی ضرورت ہے، وہ آپ کو محض اتنی سی بات کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر جو دوائی ہے اس کو آپ کھاتے رہیں گے تو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. حالانکہ ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے جس کے اندر آپ بالکل ٹھیک ٹھاک نہیں ہوں گے. ہاں، آپ لائف سٹائل چینج کرنے سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کو نارمل طریقے سے آپ نے کیسے گزارنا ہے، اور جب بھی آپ اس لائف سٹائل کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کو وہی دوبارہ مسائل آنا سٹارٹ کر دیں گے. تو اگر کوئی انسان کسی کو اتنی سچی بات بتا سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ واقعی اپنے پروفیشن یا اپنے کام کاج کے اندر سچ بول سکتا ہے. تو آپ اگر کوئی بندہ آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ سائنٹیفک حقیقتیں بتاتا ہے تو آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ایکسیپٹنس ڈیولپ کریں، ایکسیپٹ کریں اور سچ کا ساتھ دیں. ایسی چیزیں بتاتا ہے جو ویریفائیبل ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ سچا بندہ ہوگا. بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کی. جنید صاحب، ہم جو ہے یہ سیلف ایکچولائزیشن، سیلف ریلائزیشن کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ ہم جان سکیں ہم نے جو بات کہنی ہے وہ سچائی پر مبنی ہے اور ہم نے ہر حال میں سچ کا ساتھ دینا ہے؟ ہر حال میں سچ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کو سب سے پہلے وہی بات ہے جیسے کہہ رہے تھے کہ لانگ ٹرم سوچنے کی ضرورت ہے. لانگ ٹرم جب تک نہیں سوچیں گے تب تک آپ نہیں دے پائیں گے. اور بہت سارے پروفیشنز کی طرح جیسے میرا پروفیشن ہے جس میں ہائر ایجوکیشن ہے، چیٹنگ فار ایگزامپل ایک فارم آف جھوٹ ہے جس کو ہم اسکول سے یا گھر سے یا کہیں سے ہم کیری آن کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو پیرنٹس دو باتیں بتاتے ہیں. یا تو یہ ہے کہ آپ بہادری سے فیل ہو کے آ جائیں، یا فیل نہیں ہونا، جیسے مرضی ہو مجھے پاس ہو کے دکھائیں. اب یہ جیسے مرضی پاس ہو کے دکھانا جو ہے نا، یہ پرابلی وہ راستہ ہے جو آپ کو چیٹنگ کی طرف لے کے جاتا ہے. اور جو ایک ہیڈز اپ آپ فیل ہو کر آ جائیں تو اس کے اوپر اگر آپ کو کوئی بہت بڑا خطرہ نہیں ہے تو آپ وہ کر بھی سکتے ہیں، کہ آپ اس کو وہ ہمت دیں. ہمارے ہاں ہائر ایجوکیشن میں ابھی پچھلے کچھ عرصے میں یہ ٹرینڈ آیا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں پلیجرزم، جو کہ ہائر ایجوکیشن کی چیٹنگ ہے یا جھوٹ ہے یا سچ. آپ نے اگر جھوٹ لکھا ہوا ہے اپنی تحقیق میں، ریسرچ میں، تو ابھی ریسنٹلی جب وہ چیز سامنے آنی شروع ہوئی پچھلے 5-10 سال میں، تو ہمیں پتہ چلا کہ بہت سارے لوگوں کی ریسرچز جو ہیں اس میں جھوٹ بہت زیادہ تھا. بالکل. وہ کیوں تھا یہاں پہ اتنا زیادہ؟ کیونکہ پہلے ایک تو چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، لیکن دوسرا شاید یہ بھی تھا کہ ایک جو آپ کا ایلیمنٹری اسکول لیول سے وہ چیز انکلکیٹ شاید نہیں کی جاتی، اور شارٹ کٹ اورینٹیشن جو ہے وہ مطلب جھوٹ جو ہے اس کی جو مین فائدہ ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک شارٹ کٹ دے رہا ہے، آپ کو وہ ایک آسانی فراہم کر رہا ہے، کسی بھی کاپی پیسٹ اینڈ یو گو اہیڈ ود. اس میں کوئی ایسے آپ کو وہ جو ایک ایکچوئل کام کی محنت ہے وہ تو کوئی بھی سچ یا جھوٹ میں دونوں میں مطلب بیسک فرق تو یہی ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ آپ کو شارٹ اورینٹیڈ، شارٹ کٹ، ایزی وے آؤٹ، اس میں سے آسان راستہ آپ کو دکھا رہا ہے. سچ جو ہے وہ ذرا مشکل کام ہے، اس کے لیے آپ کو چاہے وہ پڑھائی ہو جس میں آپ کو چیٹنگ نہیں کرنی ہے اور خود سے محنت کرنی ہے یا خود سے لکھنا ہے فار ایگزامپل، وہ چیز ایک مشکل ایلیمنٹ ہے. تو تھوڑا سا ہمیں یہی بات ہے کہ جو اگر اس کو ہیبٹ بنانی ہے، عادت بنانی ہے، تو اس سچ کی ایکسیپٹنس بھی نا اتنی ضروری ہے. سوسائٹی اس سچ کو کتنا ایکسیپٹ کر رری ہے یہ بھی ضروری ہے کہ مطلب آپ تو سچ بول رہے ہیں لیکن کیا آپ کو ایکسیپٹنس مل رہی ہے؟ وہ سچ کو سننا جو ہے اس کی کیپیسٹی نہیں ہے لوگوں کے اندر،
پہلی بات. اور دوسرا یہ ہے کہ سچ بولنے والے کے ساتھ نتائج کیا ہوتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ضرورت سے زیادہ سچا ہے تو وہ کہاں لینڈ اپ کرتا ہے آپ کے معاشرے میں, یا ایک سوشل سرکل میں, ایک گروپ آف فرینڈز میں, یا خاندان کے اندر, یا کسی بھی جگہ پہ دوستوں کے اندر. جو زیادہ ضرورت سے زیادہ سچ بول رہا ہے, اگر اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہو رہا ہے اور وہ معاشرہ اس کو اس طرح سے ریوارڈ کر رہا ہے, مطلب سچ کو برے طریقے سے, تو سچ کی گروتھ جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گی. صحیح. مطلب اگر اس سچ کے اوپر سارے لوگ اس کے لیے تالی بجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کیا تم نے, کہ سچ بول دیا, بے شک بہت غلط کچھ تم سے ہو گیا تھا, لیکن تم میں یہ ہمت تھی کہ تم نے آ کے سچ بولا اور اس کو فیس کیا, تو اس کو اگر معاشرے کے کسی بھی لیول پہ, چاہے ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں, چاہے 30 لوگوں کا گروپ ہے, یا چاہے پورے ملک کے اس سے آپ بول رہے ہیں ایز اے لیڈر یا جو بھی ہے, تو آپ اگر اس کو اگر لوگ اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں بجائے اس کے. لیکن جنرلی ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے سچ بولا ہے تو بس اب تو اس کو نہیں چھوڑنا, کیونکہ یہ ہمارا معاشرتی رویہ بن گیا ہے کہ میجورٹی کیسز میں نہیں, لیکن سم ہاؤ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے سچ بولا تو اسی کو دبا دیا جاتا ہے, اس کو ہی لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے. مطلب ایک تو یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ آپ سچ اس لیے بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی ہی کوئی غلطی پاسٹ کی ایکسیپٹ کر رہے ہیں, تو بجائے اس کی اپریسیشن دینے کے, یا کسی کو اگر آپ سچ بول کے اوفینڈ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کا بھی نیگیٹو ریئیکشن تو آئے گا, لیکن کچھ لوگ تو ایسے ارد گرد ہونے چاہیے جو کم از کم اس بندے کو یہ کہیں کہ یار آپ نے بہت اچھا کام کیا. تو پھر ہی ایک سوسائٹی کے اندر یہ سچ کا ٹرینڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف آئے گا. اگر ہم سچ بولنے والے کو سمجھیں گے کہ یہ ہم سب میں سے ذرا تھوڑا سا مختلف ہے اور اس کو مطلب ہمیں فٹ نہیں ہو رہا, چاہے وہ خاندان ہے, دوست ہیں, جو بھی ہیں, اس میں اتنی ہمت ہے, اس نے تو سامنا کر لیا, میں نہیں کر سکتا. مطلب وہ ایک آپ کے سوسائٹل نارم کے اندر وہ فٹ نہیں ہو رہا بندہ, بیکاز وہاں پہ نارم یہ نہیں ہے کہ سچ بولنے والے کی شاباشی دی جائے یا اس کی تعریف کی جائے. تو اگر وہاں پہ وہ فٹ ان نہیں ہو رہا, یا اس کو معاشرہ ریوارڈ نہیں کر رہا اس کام کے لیے کہ یار آپ نے سچ بولا ہے تو یہ ایک اچھا کام کیا ہے, بے شک اس کے پیچھے کچھ غلط تھا یا جو بھی ہے, یا کسی کو آپ نے اوفینڈ کیا ہے جو, لیکن اگر اس کی وہ اپریشیشن آپ تھوڑی سی بھی کسی طرح سے کریٹ کر سکیں, اور لیکن وہ ایک عادت بنانے کی بات ہے, ہمیں معاشرے میں وہ عادت کو کس طرح سے پروموٹ کرنا ہے اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے سب لوگ یہ ایک عادت بنائیں کہ اگر کسی بندے نے یہ ہمت کی ہے کہ اس نے سچ بولا ہے تو اس کو چلیں جو بھی کانسیکوینسز ہیں وہ تو اس کو معلوم ہے, اپریشیٹ بھی کرنا ہے, اور کسی حد تک کوشش کرنی ہے کہ یہ عادت ہم بھی اپنا سکیں, ہم بھی سچ پر مبنی بات کر سکیں, سچ بولنا سیکھ سکیں. ڈاکٹر صاحب, کہا یہ جاتا ہے کہ ایک انسان جو کھاتا ہے اس کا اثر جو ہے وہ نظر آتا ہے اس کی پرسنالٹی میں, اس کے سوچنے کے انداز میں, اس کے جو کام کر رہا ہے اس کی ایفیشنسی میں. تو ہم ایسا کیا کھائیں کہ ہمارے اندر اتنی جرت, اتنی ہمت پیدا ہو سکے کہ ہم ہر طرح کی سچویشن کو فیس کر سکیں؟ جھوٹ, جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کی ان کے جو عادات ہیں وہ سامنے آئے ہیں کہ یا تو وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں یا خوف کا, اور کسی چیز سے احساس محرومی. تو وہ یہ جیسے احساس کمتری والا کچھ ایسے جھوٹے واقعات سنائے گا کہ جس سے لوگ متاثر ہوں اور اس کی تعریف کی جائے. احساس محرومی والا اپنے بارے میں نہ صحیح لیکن شاید اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے بارے میں, یا یہ بتائے گا کہ ہم بہت زیادہ ویل سیٹل لوگ ہیں اور ہمارے پاس بہت کچھ ہے, کاریں ہیں وغیرہ. اسی طرح وہ شخص جو کسی خوف کا شکار ہو وہ بھی جھوٹ کے سہارے سے خوف کی کیفیت سے نکلنے کے لیے, یہ سارے اصل میں یہاں تربیت کی کمی ہے کہ اس شخص کی یہ تربیت نہیں کی گئی کہ اگر آپ کو خوف ہے اس وقت آپ نے سچ بول کر, لیکن کس طرح سے سچ بولنا ہے, سچ بولنا بھی ایک آرٹ ہے. اچھا, جی ہاں, یہ ہم کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ اسے جانیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جی, ماجد علی نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ماجد. واجد علی بول رہا ہوں جی, پشاور سے. جی فرمائیے گا, کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ میں نے ایم فل کیا ہوا ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں, اور میں نے خود 2-3 ریسرچز بھی کی ہوئے, انٹرنیشنلی پبلش بھی ہیں. تو آپ کا جو ٹاپک دیکھا تو کافی پسند ہے مجھے, جو میرے دوست بیٹھے ہوئے انہوں نے بھی کافی اچھی ایڈیشن کی ہے اس میں. تو میں اصل میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا, تو اس میں جھوٹ کافی زیادہ ہے مقدار میں اور سچ کافی کم مقدار میں پایا جاتا ہے. تو جب اس طرح ہوتا ہے تو جب آپ پھر سچ بولتے ہیں تو آپ کو کافی مسائل جو ہے نا اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کافی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج تک ہم نے سچ کو ڈیفائن ہی نہیں کیا کہ سچ ہے کیا. آپ کے لیے ایک چیز سچ ہے تو میرے لیے شاید وہ جھوٹ ہو, میرے لیے جو جھوٹ ہے شاید آپ کے لیے سچ ہو. تو سچ اپنے لیے اپنا جو ہے نا یہ ورڈ جو ہے بہت زیادہ
اس میں ایمبیگوٹی ہے، واضح نہیں ہے ابھی تک، دنیا سچ کو ڈیفائن نہیں کر سکی کہ سچ کیا ہے. ہر آدمی کے لیے الگ الگ سچ ہوتا ہے. اب فار ایگزامپل میرے لیے جو سچ ہے تو شاید وہ امریکن کے لیے سچ نہ ہو، یا انڈین کے لیے سچ نہ ہو، افغانستان کے لیے سچ نہ ہو. شاید ان کے جو سچ ہے میرے لیے نہ ہو. تو پہلے تو سچ کو ڈیفائن کرنا ہوگا. پھر اس میں بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں تربیت کی کمی ہے نا. تو تربیت میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس طرح بیٹھو، ایسا کھانا کھاؤ. تربیت یہ ہے کہ آپ اس کو کنسیپٹ دو. صحیح. ایک کنسیپٹ، یہ آپ کی ایک کنسیپٹ ہے ایڈیالوجی، اس پر آپ نے زندگی گزارنی ہے. تو میں یہ ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں بھائی کہ آپ ایکسپرٹ ہیں تو میرا پروگرام اچھا لگا، جس وجہ سے میں نے کہا چلو کچھ باتیں بہت شیئر کر دیں. شکریہ، آپ نے بہت اچھی سجیشن دی پارٹیسپیٹ کرنے کا، پروگرام کو اور ٹاپک کو اپریشیٹ کرنے کا. اور آپ کی سجیشن پہ ہی ہم بات کریں گے کہ تربیت کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں، اس کا ذکر آپ نے بھی کیا ڈاکٹر صاحب، کہ تربیت میں یہ چیز ایڈ کرنا، اس کو ہائی لائٹ کرنا کہ سچ کی ضرورت کیوں ہے اور سچ ہے کیا، اس کے حوالے سے بتانا بہت ضروری ہے. اور اگر ہم نہیں بتاتے یا پھر ہم چیزوں کو مینیپولیٹ کرنا سکھاتے ہیں بچوں کو، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وقتی فائدہ حاصل کر لو، تھوڑا سا جھوٹ بول لو، خیر ہے، بلیم گیم میں پڑ جاتے ہیں ہمارے بچے، ایک دوسرے پر جو ہے وہ الزامات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں کہ نہیں میں تو سچا ہوں، فلاں انسان جھوٹا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے، اس کی جو ہے وہ اس حرکت کی وجہ سے میں نقصان فیس کروں. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کریں گے، اور کچھ جو ہے وہ بات کریں گے غذا کے حوالے سے کہ ہم کیا کھائیں تاکہ ہم اپنے اندر ہمت، جرت پیدا کر سکیں. اس پر بھی ضرور گفتگو ہوگی لیکن اس بریک کے بعد.